چترال کا ایک ایک بچہ، ہمارا ایک ایک بیٹا، ہمارا ایک ایک بھائی اس کو جانتا ہے، اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے. اور ساتھ میں جو ہمارے بہن بھائی، ہمارے بچے، ہمارے بھائی جو کہ اس بدقسمت جہاز جو کہ 7 دسمبر 2016 کو حادثے کا شکار ہوا تھا حویلیہ میں، اس میں سے جتنی بھی ہمارے بہن بھائی سوار تھے، ان کی ایک ایک بھائی کا، ایک ایک بہن کا جو دکھ اور جو درد ہے وہ ہم سمجھتے ہیں، وہ ہم اس کو فیل کر رہے ہیں. وہ ہم ایسا فیل کر رہے ہیں کہ جس طرح آپ کو فیل کر رہے ہیں. آپ کے ساتھ اس میں ہم برابر کے شریک ہیں. وہ بالکل ہمارے بھائیوں کی طرح تھے، وہ ہمارے بہنوں کی طرح تھے، وہ ہماری بیٹیوں کی طرح تھے. اور آج کا جو دن تھا، آج کا دن ہم نے اسی مناسبت سے سارا دن ہم نے ان کے لیے ڈیڈیکیٹ کرایا، اور سارے دن جو ہے نا ہم اسی سوچ میں تھے، اسی فکر میں تھے، اسی کشمکش میں تھے، اسی تذبذب کا شکار تھے. جس طرح آپ لوگ ہیں، جس طرح آپ لوگ افسردہ بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح میں بھی آپ کے ساتھ افسردہ بیٹھا ہوں. میرے دل سے بھی ان کے لیے دعائیں نکل رہی ہے. میرے دل میں بھی وہ جو افسوس اور جو فریاد ہے جو آپ کے دلوں میں ہے، وہ بالکل میرے دلوں میں ہے. وہ جو جس طرح آپ فیل کرتے ہیں تو بالکل اسی طرح ہم بھی جو ہے نا آپ کی طرح وہ فیل کر رہے ہیں. جس طرح آپ دعا گو ہے اس طرح ہم بھی دعا گو ہے. جس طرح آپ لوگ افسردہ ہے اسی طرح ہم بھی افسردہ ہے. جس طرح آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بچھڑا کچھ اس ادا سے کی رخ ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر دیا. یہ ہمارا ایک ایک بھائی، ہماری ایک ایک بہن، ہمارا ایک ایک بیٹا جو اس بدقسمت جہاز میں سوار تھا، جس میں ہمارا اسامہ بھائی تھے، جو کہ جس کو آپ لوگوں نے یہ عزت بخشی ہے کہ وہ تاحیات چترال کا ڈپٹی کمشنر ہے. وہ چترال کا تاحیات ڈپٹی کمشنر ہے. جس میں ہمارا جمشید بھائی تھا، جس کی بیوی کی باتیں، بابی کی باتیں آپ لوگوں نے سنی کہ وہ آخرت کے پیچھے بھاگ رہا تھا، وہ اللہ کے پیچھے بھاگ رہا تھا، وہ تبلیغ کے پیچھے بھاگ رہا تھا، وہ ایک اچھی میسج اور ایک اچھے پیغام کے پیچھے بھاگ رہا تھا. وہ دنیا سے دور ہٹ کر آخرت کے پیچھے بھاگ رہا تھا. اور وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے اس کو آخرت کے پیچھے بھاگتے ہوئے دیکھا تھا. تو بڑے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مرتبہ دیا. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ جو شہید ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے. اللہ پاک کا ارشاد ہے، مفتی صاحب بیٹھا ہوا ہے، کہ ہم اس کو رزق بھی دے دیتے ہیں. اگر وہ یہ تمنا کرے، اگر وہ یہ آرمان کرے کہ میں دنیا میں، اللہ تعالیٰ سے اگر وہ یہ تمنا کرے کہ میں دنیا میں دوبارہ جانا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کا یہ تمنا اور یہ آرمان پورا کرتا ہے. اس کو دوبارہ دنیا میں لے کے آ جاتا ہے، وہ دوبارہ آخرت پہ چلا جاتا ہے. پھر اس کی تمنا جو ہے اللہ پاک قبول فرما لیتا ہے. بہت بڑا مرتبہ ہے ان کا، ہمارے درمیان جو ہے وہ موجود ہے. میں آج آپ لوگ کہیں گے کہ یہ بات میں بار بار کہہ رہا ہوں، تو یہ بات میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم ان کو اپنے درمیان محسوس کر رہے ہیں. جس گھر میں رہتا ہوں اس میں اسامہ بھائی مجھے ہر جگہ پر مجھے دکھتا ہے. جس دفتر میں بیٹھا ہوتا ہوں مجھے ہر دفتر میں ہر جگہ پہ جو ہے مجھے محسوس ہو رہا ہے. میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میں الفاظ کو نہیں سمجھ سکتا کہ میں اپنا جو میرے خیالات ہیں میں اس کا اظہار کروں. لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میرے اوپر بہت بڑی ذمہ داری جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے. اسی کرسی پہ میں بیٹھا ہوا ہوں جس کرسی پہ اسامہ بھائی بیٹھے تھے. اس گھر میں رہ رہا ہوں جس گھر میں اسامہ بھائی رہ رہے تھے. اس جگہ کو میں لیڈ کر رہا ہوں، اسی ڈسٹرکٹ کو میں لیڈ کر رہا ہوں جس کو اسامہ بھائی لیڈ کر رہے تھے. جس طرح اسامہ بھائی سروسز کر رہے تھے آپ لوگوں کو، میں اسی طرح نہیں کر سکوں گا، لیکن میں اس کے نقش قدم پر چلنے کی بھرپور کوشش کروں گا کہ میں اپنے ایک ایک بہن کی، ایک ایک بھائی کی، ایک ایک بیٹی کی خدمت کروں. میں چترال کی ایک ایک فرد کی خدمت کر سکوں. اسی مشن اور اسی جذبے اور اسی ویژن کے تحت میں چترال میں آیا ہوا ہوں. انشاءاللہ العزیز میں اپنا بھرپور کوشش کروں گا کہ میں آپ لوگوں کی خدمت کروں. باقی یہ جتنے بھی لاواقین ہیں، جتنی بھی فیملیز ہیں، یہ ہمارے فیملیز کا حصہ ہے. بالکل آپ ہمارے خاندان کا حصہ ہو. اپنے آپ کو بالکل تنہا
یتیم مت سمجھو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، صوبائی حکومت آپ کے ساتھ ہے. باقی بھائی نے بات کر لی وہ جو کمپنسیشن اور اس کے حوالے سے وہ میں نے نوٹ کیے. انشاءاللہ اس پر انشاءاللہ پھر اکٹھے بیٹھیں گے، اس پر ہوم ورک کریں گے. بالکل جتنی بھی ہماری کوششیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہوں گے.